بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا عزیز السلام علیکم۔ آج آنکھوں کے سامنے نیٹ میں ایک واقعہ گزرا، بہت قابل رشک واقعہ ہے۔ برمنگھم، یہ انگلینڈ میں ایک شہر ہے، وہاں زیادہ تر ایشین مسلمان ہیں۔ وہاں ایک مسجد کے قریب ایک سپر مارکیٹ تھا، اور اس میں وہ مسلمان لوگ بھی کام کرتے تھے اور ایک انگریز بھی کام کرتا تھا۔ اور انگریزوں کا آج کل دین سے بہت دور ہے، نام سے وہ کرسچن ہے مگر وہ کسی دین پہ نہیں ہوتے۔ تو اس پہ وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، کسی نے زیادہ محنت اس پہ نہیں کی۔ تو پھر وہ 60 سال کے لگ بھگ تھے ابھی کہ اچانک اس کو کینسر ڈکلیئر ہوا، اور کینسر بھی 4 سٹیج میں تھا، یعنی مرنے کے قریب تھا۔ تو پھر ان کے مسلمان ان کا چونکہ اس کا کوئی بھی نہیں تھا، نہ اس نے شادی کی تھی، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ انگریز ایسی بھی کئی ہے جو ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوملیس ہوتے ہیں، کوئی رشتہ دار، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس کا بھی اس طرح کوئی نہیں تھا، بس اتنا اس کو تنخواہ ملتی تھی کہ اپنا گزارا کرتا تھا۔ تو وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے رہتے وہ ان کے ساتھ عادی تھا۔ تو جب اس کو کینسر ڈکلیئر ہو گیا، وہ بھی 4 سٹیج میں، یعنی ابھی ان کو یقین ہو گیا کہ، اور ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ تمہاری زندگی بہت تھوڑی ہے۔ بس اس نے سوچا، جب ان کو مسلمان ساتھیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے زیادہ محنت شروع کی تاکہ مرنے سے پہلے پہلے یہ مسلمان ہو جائے، تاکہ ہمارے ایک دوست ہے اور دنیا سے وہ مسلمان جائے گا تو اللہ بھی ہم سے بھی راضی ہو جائے، اور ایک مسلمان ایک انسان کی جو ہے زندگی جو ہے کامیاب ہو جائے گی۔ وہ بھی خوش قسمت تھا، اس نے بات مان لی، اور اس کو بھی ایسے مسلمان پسند تھے۔ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھی 27 تاریخ کو، ابھی جو 27 گزری ہے، اور 24 گھنٹے سے پہلے پہلے وہ فوت ہو گیا۔ نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے حج کیا، نہ زکوٰۃ دیا، اور کوئی بھی ایسا عمل جو ہے دین والا اس نے نہیں کیا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کلمہ شہادت پڑھے، اس سے پچھلے اس کی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہ معاف کرنے والے اللہ ہی ہیں۔ تو یہ اسی وقت میں ابھی جو ہے یہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان کہ فوت ہوا، مسلمانوں نے اس کو مسلمانوں کے طور طریقے پر اس کے غسل دی، کفن پہنایا، بہت بڑا جنازہ کیا، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنایا۔ کتنا خوش قسمت انسان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی واقعات ایسے ہوئے کہ ایک آدمی مسلمان ہوا، اس نے کوئی بھی عمل نہیں کیا تھا، مگر وہ ادھر جہاد گرم تھا، لڑائی زوروں پہ ہوتی، اور یہ بھاگتے ہوئے وہ لڑائی میں گیا، مشہور صحابی ہے، ادھر ہی شہید ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بہت اونچا مقام ہے، پچھلے گناہ اس کے اللہ نے سارے معاف فرما دیے، اور ابھی جو ہے اس سے کوئی پوچھ نہ ہوگی، یہ جنت میں سیدھے جائیں گے۔ تو اس وقت جتنے پرانے مسلمان جو 20 30 یا 25 سال جتنے بھی انہیں مسلمان ہو چکے ہوئے ہوتے تھے، ان کو بڑا رشک آتا تھا کہ کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا، کیونکہ ہم تو مسلمان ہوئے ہیں، ابھی اس مسلمانی کے بعد بھی ہم نے بہت خطائیں کی ہیں۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی خطا میں لگ جاتا ہے۔ تو حساب کتاب بہت مشکل کام ہے، تو بہت رشک کرتے تھے۔ پشتوں میں اس کو کہتے ہیں پسخ دل با، کہ کاش ہمارے ساتھ بھی یہ سب ہوتا، مگر یہ کم لوگوں کی قسمت میں ہے
کفر میں پیدا ہوتے ہیں، کفر میں زندگی گزارتے ہیں، اور مرنے سے پہلے اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ تو ابھی دنیا میں 2 ارب کے لگ بھگ جو ہے مسلمان ہے، اور 7-8 ارب جو ہے انسان ہے۔ سب سے کامیاب انسان اس وقت جو ہے وہ یہ انگریز تھا کہ مرنے سے پہلے مسلمان ہوا، اس کے بعد اس نے نہ برا عمل کیا اور نہ اچھا عمل کیا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جب کسی کو کلمہ پڑھواتے ہیں تو کلمے والا پوچھتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، وہ کہتے ہیں خدا کے بندے یا بندی تم مجھ سے اچھی ہو، میں مسلمان ہوں، کب سے کتنے گناہ میں نے کی ہوگی، تمہارے سب گناہ اللہ نے معاف فرما دی، تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہاری دعا کا محتاج ہوں۔ جس کو اس کا پتہ ہے وہ واقعی رشک کرے گا۔ تو مجھے تو خوشی ہوئی کہ دنیا سے ایک کافر امتی جانے والا اللہ نے اس کو مسلمان کر کے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنازہ جا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طرف دیکھا، جنازے کی طرف، تو آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے۔ کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ کہتے یہی تو افسوس ہے کہ میرا ایک امتی جو ہے وہ اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جو ہے ناکام چلا گیا۔ اگر یہ دنیا میں کامیاب جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ بس بھائی ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا رحم احسان ہمارے طرف متوجہ ہے۔ اگر ہمارے دل میں تھوڑی سی بھی تڑپ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔